کی عمر میں قبول کیا تھا؟ جو صحابی 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کر رہے ہیں ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ 6 سال کی عمر میں صحابہ کرام کو امامت کروایا کرتے تھے؟ اب مرزا جیلمی کو جب اس کے فالورز نے پوچھا کہ اب اس کا جواب دیں تو مرزا چونکہ اس تنگ گلی میں بند ہو چکا تھا کہ اس کے پاس کوئی جواب اور رستہ نکلنے کا موجود نہیں تھا، تو پھر کہتا جی کہ وہ اصل میں مسئلے میں مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے، وہ 6 سال کی عمر نہیں تھی بلکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے، 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے۔ اور اس پر مسئلے کا جو یہ موضوع ہے اس کا چیپٹر مرزا نے کلوز کر دیا کہ بس ختم، یعنی حضرت معاذ بن جبل نے 6 سال کی عمر میں امامت نہیں کروائی، انہوں نے تو اسلام 16 سال کی عمر میں قبول کیا تھا، تو وہ 6 سال نہیں 16 سال ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی امامت 6 سال میں نہیں کرواتے تھے، 16 سال کی عمر میں امامت کرواتے تھے۔ اس پر چیپٹر کلوز کر دیا اور مسئلہ ختم۔ لیکن چونکہ جب مسئلہ پیش آتا ہے، ویڈیو بنتی ہیں، تو اپنے بیگانے سارے ویڈیوز کے نیچے پوسٹیں بھی شیئر کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں۔ تو کسی نے کمنٹ کر دیا، کو پوسٹ جو ہے وہ مرزا جیلمی نے فیس بک وغیرہ پہ گردش کرتی ہوئی دیکھ لی کہ نہیں وہ ایک روایت ملتی ہے عمر ابن سلمہ وہ صحابہ کرام کو امامت کرواتے تھے، انہوں نے امامت کروائی ہے 6 یا 7 سال کی عمر میں۔ تو مرزا نے اس کے اوپر پورا ایک کلپ بنا دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ اصل میں مجھ سے مس ہینڈلنگ ہو گئی تھی نام بولنے میں، وہ حضرت معاذ ابن جبل 6 یا 7 سال کی عمر میں صحابہ کو امامت نہیں کرواتے تھے، بلکہ وہ عمر ابن سلمہ ہیں جو 6 یا 7 سال کی عمر میں امامت کرواتے تھے۔ اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ نابالغ بچہ وہ امامت نہیں کروا سکتا، جبکہ حضرت عمر ابن سلمہ صحابی ہیں اور یہ صحابہ کرام کو، اور بلکہ یہ صرف ایک صحابی کا نہیں بلکہ یہ کہا کہ صحابہ میں سے ایسے بچے تھے جو نابالغ تھے اور صحابہ کو امامت کروایا کرتے تھے، جبکہ یہ ایک روایت اور ایک واقعہ موجود ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آخر میں بیان کروں گا کہ اس کا علماء نے اور محدثین و فقہاء نے کیا جواب دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ مسئلہ انہوں نے گڑھا ہے، کنہوں نے؟ حنفیوں نے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نابالغ کی امامت کے عدم جواز کا قول یہ گڑھا ہوا ہے یا یہ صرف حنفیوں کا مسئلہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ائمہ متبوعین اور ائمہ اربعہ، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان چاروں اماموں میں سے 3 امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان تینوں ائمہ کا موقف یہ ہے کہ نابالغ بچہ امامت نہیں کروا سکتا، نابالغ کی امامت جائز نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقف کو جاننے کے لیے ان کے بیٹے سے روایت ہے مسائل احمد ابن حنبل بروایت صالح، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 401 پہ، اور یہ دوسری کتاب ہے مسائل احمد ابن حنبل بروایت عبداللہ، امام احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ سے، جلد نمبر اس کی 2 صفحہ نمبر 363 اور مسئلہ نمبر 520 ہے۔ اور اس کے علاوہ فقہ حنبلی کی مشہور کتاب ہے المغنی لابن قدامہ، اس میں بھی یہ مسئلہ بالکل صراحت اور وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کا موقف یہ ہے کہ نابالغ بچہ کم از کم فرض نماز میں امامت نہیں کروا سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے موقف کو جاننے کے لیے یہ امام مالک کی فقہ کی مشہور کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142 اور 143 پہ، اور فقہ مالکی کا فتاوی ہے فتاوی ابن سہنون، امام ابن سہنون مالکی، المتوفی 256 ہجری، امام بخاری کے ہم اثر ہیں اور انہی کے دور میں اور انہی کی تاریخ وفات جو جس سال میں ہوئی اسی میں فوت ہوئے۔ انہوں نے اپنی کتاب فتاوی ابن سہنون کے صفحہ نمبر 453 پہ اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ نابالغ بچہ فرض کی امامت نہیں کروا سکتا، اگرچہ نفل کی امامت میں ائمہ میں اختلاف ہے، لیکن اس بات پر تینوں امام متفق ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم کہ نابالغ بچہ فرض کی امامت نہیں کروا سکتا۔ اس کے علاوہ ہم نیچے سے اوپر جاتے ہیں، اگر اجلہ تابعین کو دیکھا جائے تو اجلہ تابعین میں سے امام عطا بن ابی رباح بہت بڑے جلیل و قدر تابعی ہیں،
ان سے مصنف عبد الرزاق میں امام عبد الرزاق صنعانی 3845 نمبر روایت لے کے آئے. امام عطا تابعی فرماتے ہیں لا یؤم الغلام الذی لم یحتلم، جو بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا وہ امامت نہ کروائے. امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے 3846 نمبر روایت ہے کرہا ان یؤم الغلام حتی یحتلم. امام ابراہیم نخعی تابعی فرماتے ہیں کہ نابالغ کا امامت کروانا مکروہ ہے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے. اس کے علاوہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حوالے سے مصنف عبد الرزاق میں روایت موجود ہے 3848 نمبر کہ محمد بن ابی سوید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ ہم نے طائف کے اندر ایک بچے کو لوگوں کا امام بنا دیا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو جب پتہ چلا تو فغاضب عمر وکتب الیہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز ناراض ہوئے اور ان کی طرف خط لکھا، کہا ما کان نولک ان تقدم للناس غلاما لم تجب علیہ الحدود، کہ تمہیں نہیں چاہیے تھا کہ تم نابالغ کو، اے محمد بن ابی سوید، نابالغ کو تم امام بناتے جب تک کہ وہ اس عمر کو نہ پہنچ جاتا جس عمر میں حد واجب ہوتی ہے. تو یہ عمر بن عبدالعزیز نے بھی مسئلہ گڑھا، امام عطا بن ابی رباح نے بھی مسئلہ بقول مرزا گڑھا، امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی نعوذ باللہ مسئلہ گڑھا. اور اس کے علاوہ امام شعبی رحمہ اللہ کا موقف بھی یہ ہے. امام شعبی بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، 500 صحابہ اکرام کی زیارت کرنے والے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد امام مجاہد تابعی، وہ بھی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے شاگرد ہیں. ان تمام تابعین کا موقف بھی یہی ہے کہ نابالغ بچہ امامت نہیں کروا سکتا. ائمہ اربعہ میں سے 3 امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان کا موقف بھی یہ ہے کہ نابالغ بچہ امامت نہیں کروا سکتا. اور مرزا جرمی کہتا ہے کہ نابالغ کی امامت کے عدم جواز کا مسئلہ یہ انہوں نے گڑھا ہوا ہے. اب یہ آپ خود سمجھیں دلائل کی روشنی میں کہ یہ مسئلہ گڑھا ہوا ہے. یہ ائمہ کا جو موقف ہے محدثین، تابعین، تبع تابعین کا، اور نہ صرف تبع تابعین کا اور تابعین کا بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا موقف بھی یہی ہے. یہ امام بہقی کی کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 225 پہ امام بہقی اپنی سند کے ساتھ حدیث لے کے آئے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لا یؤم الغلام حتی یحتلم، غلام یعنی نابالغ بچہ امامت نہ کروائے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے. جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا نابالغ بچے کو امامت کروانے کی اجازت نہیں ہے. یہ قاضی شوکانی غیر مقلدی کی کتاب ہے نیل الاوتار، اور اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 176 پہ امام ابو بکر اسرم کی کتاب سنن کے حوالے سے 2 روایات قاضی شوکانی نے بیان کی ہیں. ان میں سے ایک روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لا یؤم الغلام حتی تجب علیہ الحدود. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچہ لوگوں کی امامت نہ کروائے حتیٰ کہ اس پر، یعنی وہ عمر ہو جائے کہ اس پر حد واجب ہو، یعنی جب تک کہ وہ شریعت کا مکلف نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کو امامت کروانے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ مسئلہ صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین نے ان احادیث سے استنباط کیا ہے جو واضح کتب حدیث میں صحیح احادیث موجود ہے کہ بچہ شریعت کا مکلف نہیں ہے. پہلے تو سنن ابی داؤد سے ایک حدیث سن لیں. سنن ابی داؤد میں 580 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں 983 نمبر، مسند احمد ابن حنبل میں، مصدق حاکم میں، صحیح ابن حبان میں اور موجم الکبیر طبرانی میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من امن الناس فاصاب الوقت، جو لوگوں کا امام ہو، وقت نماز کا ہو جائے، واتم الصلاۃ، اور لوگوں کو وہ نماز پڑھائے، فلہ ولہم، تو اس امام کے لیے بھی اور امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدیوں کے لیے بھی اجر و ثواب ہے. اور ومن انتقص من ذلک شیئا، اور جس نے نماز پڑھاتے وقت کوئی کوتاہی کی، فعلیہ ولا علیہم، تو اس امام پر تو گناہ ہے لیکن مقتدیوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. ثابت ہوا کہ اگر امام نماز میں کوتاہی کرتا ہے، کسی رکن کے اندر اس سے کوئی خرابی یا کوتاہی واقع ہوتی ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے یا وہ نماز میں کوئی کوتاہی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس پر گناہ ہے.
اب ہم جب دیکھتے ہیں بچہ جو نابالغ ہے کیا وہ شریعت کا مکلف ہے، تو سنن ابی داؤد میں 4398 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 لوگ وہ ہیں جن سے شریعت کا قلم اٹھ گیا، یعنی شریعت ان پر مواخذہ نہیں کرتی، وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ عن النائم حتی یستیقظ، سویا ہوا حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے، وعن المبتلا حتی یبرا، وہ جس پر جنون طاری ہو اور وہ مبتلا ہو حتیٰ کہ وہ اس سے باہر نکل آئے، وعن الصبی حتی یکبرا، اور بچے سے جب تک کہ وہ بڑا ہو جائے، بڑی عمر کو پہنچ جائے، یعنی بالغ ہو جائے۔ یعنی بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا، بڑا نہیں ہو جاتا، وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ اور جو حکم ہے حدیث میں کہ جس بندے نے نماز میں کوتاہی کی، تو اگر کوتاہی کرے گا تو اس پر گناہ ہے، مقتدیوں پر گناہ نہیں ہے، یہ اسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ جب کہ وہ مکلف ہو۔ تو بچہ چونکہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، اسی بنیاد پہ انہی روایات اور احادیث کی روشنی میں ائمہ مجتہدین نے، تابعین تبع تابعین اور فقہاء اور اسلاف امت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس مسئلے کو نکالا اور اسی مسئلے کو بیان کیا کہ شریعت کا چونکہ مخاطب جو ہے وہ مکلف ہے، یعنی امام بننا ہے، اور امام کس کو بنایا جائے، اس کا مخاطب شریعت کا مکلف ہے، غیر مکلف اس کا مخاطب نہیں ہے، لہذا امام بھی اس کو بنایا جائے گا جو مکلف بالغ ہے، نابالغ بچہ وہ امامت کا اہل نہیں ہے۔ اب ان دلائل کی روشنی میں بحمد تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم نے یہی موقف اختیار کیا کہ نابالغ بچہ امامت نہیں کروا سکتا۔ اور مرزا جرمی کیا کہتا ہے کہ یہ مسئلہ انہوں نے گڑا ہوا ہے، کہ انہوں نے گڑا ہوا ہے، جن کا میں نے حوالہ دے دیا۔ مرزا جرمی کے مطابق نعوذ باللہ ان تمام ائمہ محدثین اور فقہاء اور امت کے اسلاف نے یہ مسئلہ گڑا ہوا ہے، جبکہ یہ مسئلہ دلائل کی روشنی میں بحمد تعالیٰ علماء نے بیان کیا۔ اب اس سلسلے میں مرزا جرمی نے عمر ابن سلمہ کے حوالے سے صحیح بخاری سے ایک روایت بیان کی ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فتح مکہ کے باب میں ذکر کیا ہے، نابالغ کی امامت کے باب میں اس کو ذکر نہیں کیا۔ اس روایت کو بیان کیا کہ عمر ابن سلمہ کہتے ہیں کہ میں 6 یا 7 سال کی عمر کا تھا کہ میں اس وقت نماز کی امامت کروایا کرتا تھا۔ ایک دن میں امامت کروا رہا تھا کہ امامت کے دوران جب میں سجدے میں گیا تو میری شرمگاہ ننگی ہو گئی، تو لوگوں نے، عورتوں نے یہ کہا کہ اپنے امام کی شرمگاہ، تمہارے امام کی ننگی ہو رہی ہے، ان کو کپڑا لے کے دو۔ تو عمر ابن سلمہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں 6 یا 7 سال کی عمر میں تھا جس وقت میں امامت کروایا کرتا تھا۔ اب اس سے دلیل مرزا نے لی کہ چونکہ دیکھیں عمر ابن سلمہ صحابی تھے اور وہ صحابہ کرام کو امامت کروایا کرتے تھے، لہذا ثابت ہو گیا 6 یا 7 سال کی عمر میں نابالغ بچہ امامت کروا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عمر ابن سلمہ کے حوالے سے محدثین کا فیصلہ کیا ہے، کیا یہ صحابی ہیں یا صحابی نہیں ہیں؟ تو جمہور محدثین، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المجموع میں یہ لکھا ہے کہ مشہور یہی ہے کہ عمر ابن سلمہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے۔ حضور کو دیکھنا، حضور علیہ السلام سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ بعض محدثین نے ان کو صغار صحابہ میں شامل کیا ہے، جہاں تک ان کی صحابیت کا تعلق ہے تو یہ اس کی تحقیق ہے۔ اب رہ گئی بات عمر ابن سلمہ کے امامت کروانے کی، تو یہ اثر جو صحیح بخاری میں موجود ہے، علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ اثر اس بنیاد پر ہے کہ عمر ابن سلمہ یا ان کے والد نے ان کو امامت کے لیے اپنے اجتہاد کی بنیاد پہ کھڑا کیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کی کوئی صراحتاً تائید حدیث میں نہ اور اس کے دلائل صراحتاً تائید کے موجود نہیں ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی تائید فرمائی ہو یا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ واقعہ پیش کیا گیا ہو تو آپ علیہ السلام نے اس پر مہر تصدیق ثبت کی ہو، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کو نابالغ کی امامت کے باب میں اس روایت کو ذکر نہیں کیا، بلکہ فتح مکہ کے باب میں اس کو ذکر کیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی سے جو امام ابو داؤد نے مسائل پوچھے ہیں، مسائل احمد ابن حنبل بروایت امام ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی کہ ان مسائل میں صفحہ نمبر 62 پہ مسئلہ نمبر 294 ہے، کہتے ہیں سمعت احمد بن حنبل یقول، میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا وہ کہتے تھے لا یؤم الغلام حتی یحتلم، نابالغ بچہ اس وقت تک امامت نہ کروائے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ فقیل لاحمد،
حدیث عمر ابن سلمہ تھا، احمد ابن حنبل جو کہ محدثین کے بھی امام ہیں اور فقہ میں بھی امام مجتہد مطلق ہیں، امام متبوع ہیں، ان سے کہا گیا کہ یہ عمر بن سلمہ کی جو حدیث ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ قال لا ادری ای شیء ھذا، کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔ اور امام خطابی، سلیمان خطابی اپنی کتاب معالم السنن، اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169 وہ لکھتے ہیں کانا احمد یضعف عمر ابن سلمہ تھا، امام احمد ابن حنبل عمر بن سلمہ کے اس عمر کو ضعیف قرار دیتے تھے۔ وقال مرتان، اور کئی مرتبہ انہوں نے یہ کہا دعہ لیس بشیء بین، امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ عمر ابن سلمہ کا یہ جو اثر ہے اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اس میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ کوئی بین اور کھلا ثبوت نہیں ہے نابالغ کی امامت کے جواز کا یا جائز ہونے کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تائید موجود نہیں ہے۔